یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور جس وقت تقوی کے اوپر زندگی آئی ہے اس وقت اللہ پاک کی غیبی مددیں ہر زمانے میں آئیں۔ صحابہ کی زندگیاں سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ہٹا کے اللہ کی مرضی پر ڈالا، اللہ نے اپنی مرضی کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب تم ہماری مرضی پہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم تمہاری مرضی کو اپنی قدرت سے پوری کریں گے۔ جیسے روزے کے اندر بندے نے کھانا پینا چھوڑا اور اللہ کی مرضی پر آیا، اور اللہ پاک بندے کی مرضی کو پورا کیے، کھانوں میں برکت دی، پینے میں برکت دی، اور اس کے ذائقے میں برکت دی، اس کی لذتوں میں برکت دی۔ وہ لذتیں ملتی ہے روزے دار کو افطار کے وقت میں کہ اگر آدمی سال کے 11 مہینے مرکب غذاؤں کو استعمال کرے تو وہ لذت آدمی کو نہیں حاصل ہوتی جو لذت آدمی کو روزے کی برکت سے افطار کے وقت کے پہلے لقمے میں نصیب ہوتی ہے اور پہلے گھونٹ میں اللہ پاک کو تراوٹ دیتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ دے کے بتلا رہے ہیں کہ جب تم ہماری مرضی پہ آ گئے تو ہم نے تمہارے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، زندگی کی ضرورتوں میں برکت ہی برکت دے دی۔ اب یہ برکتیں چھوٹے بڑوں سب کی زندگی کے اندر نظارہ کر رہی ہے، پورے عالم میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ زندگی اللہ کی مرضی پر کامل طور پر آ جائے اور پورے 12 مہینے آ جائے اور آگے کی زندگی میں بھی بندہ اس مزاج کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لے تو پھر اللہ پاک اس تقوی کے نتیجے میں اللہ کی مرضی پر یہ آ گیا۔ اللہ اس کی مرضی کو غیب سے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر دور میں جن نیک بندوں کو اور باتوفیق بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے تقوی کی توفیق ملی اور اپنی زندگی کو پاکیزہ راستے پہ ڈالنے کا جذبہ ملا، اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے اور اللہ پاک نے ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام کے بعد کی دور کے ہیں، اور اس دور کے اندر جب کہ خلافت کا سلسلہ بنو امیہ کے اندر چل رہا تھا اور عبد الملک بن مروان اور ہشام بن عبد الملک اس طرح کے خلفاء چل رہے تھے، اس دور کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھلایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی اور امیر المومنین بنائے گئے تو بس ایک لمحے کے اندر عیش و نشاط کی زندگی پھر گئی دل و دماغ میں اور گھوم گئی، آخرت سامنے آ گئی اور فوراً اپنے گھر آئے اور خلافت کا بوجھ پڑتے ہی اپنی بیوی سے آ کر کہا، جن کا نام بھی فاطمہ تھا، اور کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ تم خوشی خوشی مجھ سے طلاق حاصل کر لو اور تم اس کے بعد عدت کے دن گزار کے کسی اور کے نکاح میں چلے جاؤ اور جو تمہاری زندگی میں عیش و عشرت کے خاکے ہیں اس کو پورا کر لو، اور اگر تم کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اب عمر بن عبدالعزیز صرف تمہارا شوہر نہیں رہا، اب میں مسلمانوں کا امیر بن گیا، میں ایمان والوں کا خلیفہ بن گیا۔ بیوی کے آنسو ٹپک گئے، اس نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اور میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا سر سے لے کے پیر تک جو ہیرے اور جواہرات ہیں اور اندر جتنی چیزیں تمہارے قلمدانوں کے اندر محفوظ ہیں، جس کو تمہارے باپ نے، تمہارے چچا نے، تمہارے ماموں نے، تمہارے بھائی نے، چاروں اپنے اپنے زمانے کے خلیفہ تھے اور چاروں نے اپنے زمانے کے اندر تم کو ان چیزوں میں تولا ہے اور یہ تمام ہیرو جواہرات کے ڈھیر تمہیں دیے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ان کے ذاتی نہیں تھے، یہ بیت المال کی امانتیں ہیں، یہ امت کا مال ہے، لہذا امت کا مال اگر تمہارے پاس رہے تو میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اور اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتی ہیں تو ان سب کو بیت المال میں داخل کرنا پڑے گا۔ کھڑے کھڑے اللہ کی اس بندی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آخرت عزیز ہے اور مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے اور میں آپ کے ساتھ اس دین اور ایمان کی محبت میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، اور وہ ساری چیزوں کو نکال کے بیت المال کے حوالے کر دیا۔ اب زندگیاں ایک دم بدل گئی، حالات ایک دم پلٹ گئے، ایسے پلٹ گئے کہ عید کا موقع آیا اور عید سے پہلے ماں بے چین ہے، اپنے شہزادوں کو دیکھ رہی ہے، ارے بیت المال سے یہ روزینہ اپنا مختصر لے رہے ہیں، اس مختصر روزینے کے اندر کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے، اب کپڑوں کا کیا ہوگا اور بچوں کے چوچروں کا کیا ہوگا؟ اس نے آ کر یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا کام کر رہے تھے اور بیت المال کا حساب دیکھ رہے تھے، فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سر اٹھائے بغیر اپنے کام میں مشغول رہے۔ جب کام پورا ہو گیا تو جلتے چراغ کو پہلے پھونک کر بجھا دیا، نتیجے میں اندھیرا ہو گیا اور چراغ گل ہو گیا۔ اب اس حالت کو دیکھ کے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو بیوی رونے لگی اور کہا آپ مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے، میرا چہرہ دیکھنا بھی آپ کو پسند نہیں کہ
کہ میں آپ کے انتظار میں کھڑی ہوں، اور جب آپ مجھ سے بات کرنے کا وقت آیا تو چراغ بھی گل کر دیا۔ فرمایا فاطمہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ چراغ جو جل رہا تھا یہ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا، اور میں بیت المال کا کام کر رہا تھا۔ اب جب تم سے بات کرنے کا وقت آیا تو میں نے سوچا اتنی دیر یہ چراغ جلے گا تو یہ تیل میرے ذاتی حساب میں خرچ ہوگا، اور خیانت کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے شوہر کو گلے میں پھندا ڈالا جائے گا اور جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ ان کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ بے شک امیر المومنین آپ نے حق کیا۔ تو اب یہ احتیاط زندگی میں آئی، جب تقویٰ آیا تو خلافت کے منصب پر حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں ہے، اور وہاں پر بھی زندگی کے اندر پھر یہ انداز اور یہ کردار اور یہ غمخواری اور یہ دلداری کے جذبے مخلوق خدا کے ساتھ تھے کہ اپنی زندگی اس احتیاط کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر کہا کہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ میں بچوں کے ان جذبوں کے لیے آئی ہوں۔ کہا فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری گنجائش کیا ہے اور بیت المال سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، میں زائد لینے کے لیے مطالبہ نہیں کرنے آئی، میں یہ کہنے کے لیے آئی کہ 1 مہینے کا وظیفہ پیشگی لے لو، تاکہ وہ ایڈوانس مل جائے گا تو ہم فاقوں سے اپنا آنے والا مہینہ گزار لیں گے، روکھا سوکھا کھا کر اپنا وقت چلا لیں گے، لیکن بچوں کے لیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر دیں گے۔ عید کا دن قریب آ رہا ہے اور آپ کے ماتحتین کے بچے زرق و برق کپڑے پہن کر آئیں گے، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ کے بچوں کے بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے اور پیوند کے کپڑے ہیں پرانے۔ تو یہ سن کر آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے مشورے پہ میں خزانچی کو لکھتا ہوں، اور فوراً اپنے گویا مالیات کا جو ذمہ دار تھا، گویا اس زمانے کا جو فائنانس منسٹر تھا، آپ نے اس کے نام کے اوپر چٹھی بھیجی کہ عمر بن عبدالعزیز کو 1 ماہ کے پیسے پیشگی دے دو۔ وہ بھی اسی ایمان کے ماحول میں پڑھ رہا تھا اور وہ بھی اسی تقوی طہارت کا تربیت یافتہ بنا تھا۔ اس نے فوراً اس پرچی کے نیچے لکھ دیا اور کہا امیر المومنین اگر آپ حکم دیں تو پورا بیت المال آپ کے قدموں میں ڈالنے تیار ہوں اور پورا خزانہ آپ کے قبضے میں دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اور ہم کو چلا رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ 1 مہینے سے پہلے اگر آپ کی موت آ گئی تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ پیسے جو قبل از وقت لیے تھے اس کے بارے میں خدا کے سامنے کیا اس کی بات پوری ہوگی؟ بھئی یہ سن کر عمر بن العزیز کی چیخ نکل گئی اور فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے میری آخرت کی حفاظت کی۔ کہا فاطمہ بس جو حالت ہے اسی کے اندر اپنے بچوں کو سنبھال لو اور ان کے کپڑوں کو دھو دھلا کے تیار کر دو۔ اب مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ عید کا دن آیا اور امیر المومنین خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں اور مجمع سارا رعایا کا بیٹھا ہوا ہے اور ان کے بچے زرق برق کے چمکیلے اور بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر بن عزیز کے پیچھے ان کے بیٹے چلے آ رہے ہیں تو وہ کئی پیمن کا ایک کپڑا پرانا ان کے بدن کے اوپر ہے اور وہ سر جھکائے آ کر عزت کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسی طرح انہوں نے عید کا دن گزارا۔ اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے میرے سامنے 2 راستے ہیں، میں حرام کھاتا نہیں حرام کھلاتا نہیں اور حلال کی میرے پاس گنجائش نہیں، اگر ہوتی تو تم کو دیتا تھا، اور اگر اس سے ہٹ کے تم مانگتے ہو تو تم اپنے باپ کو قیامت کے دن رسوا کرو گے اور جہنم کی بھڑکتی آگ تو تمہارے باپ کو لپٹے گی۔ تم کیا پسند کرتے ہو؟ بچے باپ سے لپٹ گئے اور کہا کہ ابا جان ہم اسی میں خوش ہیں اور اسی میں ہیں۔ دنیا دیکھتی رہی اور وہ اپنے آنسو ٹپکاتی رہی، لیکن امیر المومنین کے بچے اس سادگی کے ساتھ عید کو پورا کیے۔ اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ایک بڑھیا آئی اور فریاد لے کر آئی اور کہا کہ مجھے اپنے امیر المومنین بادشاہ کے پاس پہنچنا ہے اور خلیفہ کے پاس اپنی فریاد رکھنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑھیا اس کونے میں چلے جا، وہاں جو کچے مکانات ہیں اس میں ایک مکان تمہارے خلیفہ کا بھی ہے اور وہیں اس سے مل لو۔ اس نے کہا تم مذاق کرتے ہو، حشم قدم ہوتے ہیں، بڑے قلعے ہوتے ہیں اور محلات ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والے ہوتے ہیں اور تم اس کچے مکان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ رہتا ہے۔ کہا کہ وہ دن گزر گئے، یہ خلیفہ وہ ہے جو خلفائے راشدین کی شکل پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آخرت کو نگاہوں میں بساتے ہیں۔ جب اس کو اطمینان ہوا تو وہ خلیفہ کے گھر پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد آواز لگائی تو دروازہ کھلا، ایک عورت دروازے پر آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں خلیفہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اپنی فریاد پیش کر رہی ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ، خلیفہ ایک کام میں مشغول ہے، تھوڑی دیر میں تم سے ملاقات کریں گے۔ اس نے کہا میری بات تم اندر پہنچا تو دو ملکہ تک تاکہ اسے معلوم تو ہو جائے کہ میں آئی ہوں۔ تو اس نے ٹھنڈے دل کے ساتھ کہا
کہ بڑھیا بیٹھ جا، میں ہی ملکہ ہوں، تو کہا کہ تم ملکہ ہو اور تم جھاڑو دے رہی ہو، اور تم ملکہ ہو اور تم کپڑے دھو رہی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہم کو یہی راستہ بتایا گیا، اگر خلیفہ سیدھا سادہ ہوتا ہے تو رعایا کو امن اور سکون ملتا ہے، اور خلیفہ اپنے عیش و عشرت پورا کرتا ہے تو رعایا میں خون و خرابہ اور فتنے و فساد آتے ہیں۔ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، لہذا میں اس پہ مطمئن ہوں، تو میری زندگی پہ پریشان مت ہو۔ اب وہ حیرت سے دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں کہ میں ملکہ کے کس تصور میں آئی تھی اور اسے جھاڑو دینے والی عورت سمجھ رہی ہوں، اور وہ وقت کی ملکہ ہے اور وہ اس حالت میں ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، بار بار سامنے کی دیوار پر ایک آدمی کام کر رہا ہے اور دیوار کی داغ دوزی ہو رہی ہے، اور وہ پلٹ کے دیکھ رہا ہے تو فوراً بڑھیا نے کہا کہ بی بی اس عورت، اس مرد کو اور اس مزدور کو یہاں سے ہٹا دو، یہ بدنگاہ معلوم ہوتا ہے جو بار بار پلٹ کے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا بڑھیا یہ مزدور نہیں، یہ امیر المومنین ہے، انہی کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ وہ کہنے لگی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، تو کہا تقوی کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے، تقوی کے ذریعے سے آدمی کی زندگی کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال سے اللہ کے ساتھ اپنی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ وہ عظمت کا اثر انسانوں پہ نہیں، پورے عالم کی شکلوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور ایسا گزرا کہ اس میں امن و سکون اتنا آیا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے اور شیر بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ جس دن ایک شیر نے بکری پہ حملہ کیا ہے یا بھیڑیے نے بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے، اس دن چرواہا چیخا اور تڑپ کر رونے لگا، کسی نے اسے آڑ دلائی اور حیا دلائی۔ بکری کے ایک بچے کے مرنے پہ تو رو رہا ہے، کہا بکری کے بچے پہ نہیں رو رہا ہوں، میں عمر بن عبدالعزیز کے مرنے پہ رو رہا ہوں۔ کیا اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو جرأت نہیں تھی کہ یہ کر لیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ وہی لمحہ تھا عمر بن عبدالعزیز کے دنیا سے جانے کا۔ تو اپنی زندگی کو ایسے گزارا اور تقوی کی ان بنیادوں کو قائم کیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ احتیاط کی زندگی گزاری تو دنیا سے جاتے وقت کل 18 درہم اپنا گویا اثاثہ اور اپنا ترکہ چھوڑا، جس کے اندر کفن کا کپڑا بھی شامل تھا، گورکھن کو دینا بھی تھا، اور کھدائی کی ساری مزدوری اسی کے اندر شامل تھی۔ جب وہ سب نکل گئے تو دو درہم کے اندر 1 درہم کچھ پیسے ایک ایک بچے کے حساب میں ترکے میں آیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے مرنے سے پہلے آپ کے سالے آ گئے، بچوں کے ماموں آ گئے، اور اس نے کہا کہ تم نے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا، کہا ذرا میرے کو ٹیک لگا دو تاکہ میں بات کر سکوں، کمزور ہو گیا ہوں۔ جب ٹیک لگائی تو کہا یاد رکھو میں نے ان کا حق ضائع نہیں کیا اور کسی کو نہیں دیا، اور امت کا حق لوٹ کر میں ان کے حوالے نہیں کیا۔ واللہ یتولی الصالحین، اللہ ہی نگہبان ہے اور وہی بچوں کا نگہبان رہے گا، اس لیے میں ان کو اس حال کے اوپر چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اب بعد میں دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عبد الملک بن مروان جس نے اپنے بیٹوں کو 80 لاکھ درہم ایک ایک کے حساب میں ترکے کے اندر چھوڑے تھے، ان کے بچوں کے بارے میں مورخ لکھتا ہے وہ دمشق کی جامع اموی کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگتے تھے، ان کی ساری دولتیں لوٹ گئی اور ان کو کوئی محبتیں ملنے والی نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ چلاتے تھے اور سیڑھیوں پہ کہتے تھے اے لوگوں اس مسجد کو ہمارے باپ نے بنایا ہے اور آج ہم فاقوں میں چل رہے ہیں، آدھی روٹی کی بھیک کا سوال ہے، ہم کو دے دو۔ تو کوئی ان کو نگاہ اٹھا کے محبت سے دیکھنے کو تیار نہیں تھا، اور جن کے بچے جن کے ہاتھوں کے اندر فاقوں کے اندر اپنے باپ کو دفنایا تھا اور ان کے ہاتھوں میں 1.5 درہم آئے تھے ترکے کے اندر، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک ایک وقت کے اندر 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں سامان کے اور میں دولتوں کے لوگوں میں خیرات کرتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ اللہ نے ان اولادوں کو اتنا نوازا اور ان کی زندگیوں میں اتنی برکت دی۔ تو میرے دوستو تقوی پہ اللہ دنیا کو بھی بناتے ہیں، اور تقوی پہ اللہ نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور تقوی پہ اللہ حالات عالم کو بھی بدلتے ہیں، اور تقوی پر اللہ پاک اب سارے عالم کے اندر اپنی آسمانی مددوں کے نظارے دکھلاتے ہیں اور زمانے کے باطل کو اپنی قدرت سے توڑتے ہیں، بشرطے کہ تقوی معاشرے میں عموماً آ جائے اور ساری امت اور سارے اللہ کے بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کا لحاظ رکھ کر اپنے جذبات کو ایسے دبائے جس دبانے کی تربیت رمضان کا مہینہ دیا۔
ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک گزر گیا، جن آنکھوں نے قرآن پاک کو دیکھا تھا اب یہ آنکھیں بے حیائی مناظر کو دیکھ رہی ہیں، جن کانوں نے اللہ کے پاک کلام کو سنا تھا اب یہ موسیقی اور گندی چیزوں کے سننے کے اندر لگ گئے، جس زندگی نے اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر اپنے حلال کو چھوڑ کر اطاعت کا اقرار کیا تھا اب وہ قوموں کی نقالی کر رہی ہے اور بے دین و بت پرست انسانوں کے راستے پہ چل رہی ہے اور یہود و نصارہ کے راستے پہ زندگی کو گزار رہی ہے، ان کے گھروں میں یہودیت پرورش پا رہی ہے، ان کی زندگی میں عیسائیت کو غذا مل رہی ہے، ان کی تمنا کفر کی سرحدوں کو چھو رہی ہے، یہ راستہ خدا کے غضب کو بھڑکانے کا ہے اور یہ راستہ قلوب کی زندگی کو برباد کرنے کا ہے اور یہ راستہ دعاؤں کو اللہ کی طرف سے الٹا واپس منہ پہ مارنے لگانے کا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو زندگی بنانا اور دین اور ایمان کی محنتوں پر ڈالنا اور تقوی کے راستے سے اپنی زندگی کو پاکی پہ چلانا، تاکہ جس تقوی کے لیے یہ مہینہ ملا تھا یہ تقوی والے اعمال، یہ احتیاط والی زندگی، یہ اللہ کا لحاظ رکھ کر چلنے والے فکریں اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اعمال یہ ہماری زندگی کے اندر گلدستے کی طرح نظر آتے رہیں، اولاد کی تربیت میں، گھر کی زندگی میں، شادی بیاہ میں، ہر کام اس نہج کے اوپر ہو جس میں تقوی کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور اللہ کی مرضی ٹوٹنے نہ پائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال داغدار ہونے نہ پائیں۔ یہ جتنی اس وقت بازاری زندگیاں دنیا میں چل پڑی ہے، ہزاروں انسانوں کو کھانا کھلاؤ، لاکھوں روپے کا شادی خانے لو اور اپنے نفسانی بنیاد کے اوپر خدا کے دیے ہوئے مال کو قارون و فرعون کی طرح خرچ کرنے والے بن جاؤ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے زندگی کو کوری کرتی ہے۔ اس کے اثرات نسلوں پہ پڑتے ہیں، اولادیں بے حیا ہوتی ہے، زندگی بے دین ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا اگر تمہاری نگاہوں میں بدنگاہی آئے گی اور بے حیائی آئے گی تو تمہاری عورتیں بدچلن ہو جائیں گی اور تمہاری زندگی کے اندر پھر بے دینی کے اثرات پڑیں گے۔ اگر تم اللہ کے نافرمان بنیں گے تو تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بنے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اعمال کے اثرات حق ہیں اور اعمال سر سے لے کے پیر تک اور ہوش سے لے کے موت تک، انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلا دیے گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب اس مبارک زندگی کو نمونہ بنانا، اس کے لیے دینداروں کا ماحول، دینی محنتوں میں چلن، علماء امت کی مجلسوں میں شرکت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، دعوت اللہ کی محنتوں کے اندر جان و مال کا لگانا اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات سے ہٹا کر نفس کی ناگواریوں میں چلانا اور ایمان کی مرضیات کے اوپر اپنے آپ کو جمانا، اگر یہ چیزوں کے ہم اپنے آپ کو حاجت مند اور محتاج بنائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھیں گے تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اعمال حقہ کا راستہ کھلے گا اور آدمی کو اس زہریلے ماحول میں استقامت ملے گی، حق کا راستہ ملے گا، حق کی محنتیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انہی محنتوں پر ڈالا اور انہی فکروں پہ کھڑا کیا اور آپ قیامت تک یہ چاہتے تھے کہ میری امت دنیا میں یہی کام کرتی رہے اور حشر کے میدان میں آئے تو میں اپنی امت کو دیکھ کے فخر کروں کہ میری امت میرے چھوڑے ہوئے راستے پہ چلتی رہی اور میری فکروں کو اپناتی رہی اور میرے اعمال میں لگتی رہی اور میری امانت کو دنیا میں عام کرتی رہی۔ یہ آپ کی تمنا اور آپ کی فکریں تھی اور اسی کی محنتوں میں آپ نے اپنے آپ کو چلایا اور آخری لمحے تک امت کو یاد کیا، امت کے لیے بے چین ہوئے، امت کے لیے بے قرار ہوئے، امت ہی کے لیے مانگتے رہے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں امت کی ضرورتوں کو پیش کرتے رہے۔ وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہمارے لیے آنسو ٹپکائے اور ہمارے باپ سے زیادہ ہمارے لیے شفقت کا معاملہ کیے، ان کی زندگی کو پہچاننا اور ان کے اعمال کو جھانکنا اور ان کی فکروں کو اپنانا اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے پہ اپنے آپ کو چلانا تاکہ اللہ کی طرف سے اس پہ تقوی کی مہر لگے اور متقی بندوں میں اللہ اپنے کرم سے شمار کر دے۔ اللہ اپنے کرم سے مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق دے اور زمانے کی بے دینی اور برائیوں سے بچنے کا راستہ اللہ آسان کر دے۔ اس لیے کہ ساری دنیا اگر ایک ریوڑ پہ چل جائے تو کوئی برائی بھلائی نہیں بن جاتی اور کوئی غلط چیز صحیح نہیں بن جاتی۔ غلط غلط ہے چاہے ساری دنیا کر لے اور صحیح صحیح ہے چاہے اکیلا ایک اللہ کا نبی کرتا رہے، لیکن وہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے ملنے والی شریعت، اللہ کی طرف سے ملنے والے احکام، اللہ کی طرف سے ملنے والا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا ہوا طریقہ، بس یہ قیامت تک کے لیے معیار ہے۔
کامیابی کا، عزتوں کا، سربلندی کا، سمجھداری کا اور ہوش مندی کا، اس کے علاوہ کے راستے نادانی کے، بربادی کے، غارت گری کے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہم کو یہ شعور دے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم تقوی کے کانٹے کو اپنی زندگی کے لیے کانٹا بنائیں اور اسی کو اسٹینڈرڈ بنائیں اور اسی پیمانے پر رکھ کر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لیں۔ حق تعالی شان مجھ کو، آپ کو، پوری امت کو اس کی توفیق دے اور موت تک ہم نے زندگی کو اپنی تقوی پر چلا کر ایمان پر خاتمے کی سعادت اللہ اپنے کرم سے اپنے اپنے وقتوں پر نصیب فرما دے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے اور ہماری سیدھی سادی عبادتوں پہ اپنے کرم کی چادر ڈال دے اور اس کو قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ اسی آگے ان کی برکتوں کو رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کو جمانا اور اپنے ایمان کو بنانا اور اس ایمان والی زندگی پہ قائم رہنا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو استقامت دے اور بہکنے اور بھٹکنے اور مختلف دنیا کی تعویلات کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس لیے کہ یہ دور بہت زیادہ زہریلا دور ہے۔ ارے میں یہ سمجھا، ہمارا سمجھنا 1000 مرتبہ خاک میں ملا دیا جائے۔ سمجھنے کا پیمانہ اللہ کا بتلایا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا ہے اور قرآن و حدیث اس کے لیے معیار ہے اور ہر زمانے کے علماء حق اور علماء تقویٰ ان چیزوں کے لیے اپنے زمانے کے امام اور رہبر ہیں، ان کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو پاک باز بنائیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس کے لیے دینی ماحول میں رہنا، دینداروں کی صحبت میں رہنا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اپنے آپ کو لگانا تاکہ اس سے ایمان کو غذا ملے اور آخرت والے جذبات زندگی میں پرورش پاتے رہیں۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے۔